حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے, اس کے لیے تجزیہ کی ضرورت ہے. تجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو پہلے بیان کیا جائے اور پھر اس کے بعد میں ان اوصاف کی جھلک آپ کے نائب میں کیسے پائی جاتی ہے اس کا باضابطہ موازنہ کر کے بتایا جائے کہ سرکار غوث پاک نے کیسے اپنے نائب کو نوازا ہے. لیکن وہ بڑا تفصیلی عنوان ہے. میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کے مظہر بن کر کے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے اندر نائب غوث اعظم رہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دین پر استقامت کے اندر اس دور کے اندر کوئی حضور تاج الشریعہ کا جواب نہیں تھا. یہ ہم ہی نہیں کہتے, غیروں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے, یعنی جو مخالفین ہیں ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ شریعت کے اندر استقامت کا معاملہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر ایسا پایا جاتا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن کبھی شریعت سے ذرہ برابر بھی آپ تجاوز نہیں فرمایا کرتے. جیسا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, جب شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو تم لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہو, فوراً شریعت کی طرف پلٹو, کیونکہ اگر کوئی بندہ شریعت کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ الحاد اور زندگا کا شکار ہو جایا کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو ہم نے دیکھا, آپ نے شریعت کے معاملے کے اندر کسی کی کوئی رعایت نہ کی, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, چاہے عام آدمی ہو چاہے عالم ہو, چاہے کوئی مرید ہو یا اپنے زمانے کا بہت بڑا پیر ہو, چاہے کوئی رعایا ہو یا اپنے زمانے کا کوئی حکمراں ہو. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے حق کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان فرمایا. اور اس کی جو روایتیں ہیں اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اسی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے اخلاق کو آپ دیکھیں, حضور غوث اعظم کے اخلاق کا مظہر نظر آئیں گے. سبحان اللہ. ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو گاؤں میں قیام فرمایا. جب گاؤں میں قیام کیا تو کہا سب سے جو غریب آدمی ہے اس کے گھر میں ٹھہریں گے. اب جا کر کے رک گئے, لوگ نذرانے لانے لگے, تحائف لانے لگے, وہ مکان بھرنے لگا. جب صبح کے وقت رخصت ہونے لگے, وہ بہت زیادہ مال و اسباب جمع ہوا تھا, سب اس غریب کو دے دیا. اس علاقے کے لوگوں کا بیان ہے سرکار غوث پاک نے جب وہاں پہ قیام کیا تو اس وقت پہلے وہ اس علاقے کا سب سے بڑا غریب تھا, اور سرکار غوث پاک جب دوسرے دن روانہ ہوئے نا اس علاقے کا سب سے بڑا امیر وہ بن چکا تھا. غریبوں کا اتنا خیال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے. ارے میں کہتا ہوں وہ تو غریب چھوٹا بچے کو کون اہمیت دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے, ایک بچے نے کہا کہ حضرت بازار سے مجھ کو مٹھائی لا کر کے دے دے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, پیسہ لیا. اب پیچھے سے ایک بچے کی آواز آئی کہ حضرت رکنا, میں بھی اپنی امی سے پیسہ لاتا ہوں, مجھ کو بھی مٹھائی لا کر کے دینا. اب بچے پیسہ بڑھانے لگے, میرے لیے بھی لے کے آنا, میرے لیے بھی لے کے آنا. سرکار غوث پاک نے بچوں کے پیسے لیے, بازار میں گئے, مٹھائی خرید کے لائے اور لا کر کے بچوں کے حوالے کیا. بتاؤ اتنے اعلیٰ اخلاق. آپ ذرا تصور کریں اس اعتبار سے, ایک طرف بڑے بڑے ولی آتے تو کانپتے ہوئے آتے ہیں, اتنا روب و دبدبا, اور دوسری طرف بچے بڑے پرتفاق انداز میں آگے بڑھ کر کے پیسہ دے رہے ہیں کہ مٹھائی لا کر کے دے دینا. تو اس سے پتا چلتا ہے روب اور جلال اپنی جگہ, لیکن اخلاق عالیہ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر ہم نے اخلاق کی یہ جھلک دیکھی ہے. ہم نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جس منصب پر فائز تھے نا, لوگ بھیڑ لگا کر کے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے. اگر آج آدمی تھوڑی سی عزت پا جاتا ہے نا تو اس کے بعد میں وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی الگ ہی مخلوق ہوں, میں یہ تو میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو کہ کبھی کوئی دینی کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی آ گیا, اگر زبان سے کوئی آپ نے سخت بات کہہ دی نا تو بعد میں اس کو بلاتے تھے اور بلا کر کے اس کو اتنا نوازتے تھے جو پاس میں خادم رہتے تھے وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش اسی طرح سرکار کبھی ہم کو بھی ڈانٹ دے تاکہ ہم کو بھی نوازنے کا موقع مل جائے. سبحان اللہ. اتنے اخلاق عالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو. یہ بمبئی ہی کا واقعہ ہے. آپ جب جو ہے وہ ایک سیٹ کے یہاں قیام تھا,
اور پھر جب صبح کے وقت روانہ ہونے لگے تو ایک غریب آدمی گاڑی کے سامنے آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے ملاقات کی بہت کوشش کی, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں تیرے گھر پہ کبھی بھی قیام نہیں کروں گا, اس لیے کہ تو نے اپنا دروازہ غریبوں کے لیے بند کر کے رکھا ہے. اب اس نے معافی مانگی اور معافی تلافی کرنے لگا, لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بتا دیا جو غریب کا خیال نہیں رکھتا وہ میرا بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ آج تو لوگ تلاش کرتے کوئی سیٹ مرید ہو جائے تو اپنا دھندا چل پڑے. میں ان پیروں کی بات کرتا ہوں جو ڈھونگی پیر ہیں, ورنہ الحمدللہ اہل حق تو اپنی شان الگ ہی رکھتے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جیسے اخلاق پیش کیے نا, جب پڑھتا ہوں کبھی کبھی مجھ کو خود کو حیرت ہوتی ہے, لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ ان کا مقام ولایت اپنی جگہ, مقام قطبیت الگ اپنی جگہ, ان کی کرامتیں اپنی جگہ, لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اخلاق کا پیکر ہوا کرتا ہے. ارے خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوڑھی عورت بات کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا حضور اس کے دماغ میں کچھ ہلکا پن ہے, یہ بہت باتیں کرتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کی باتیں میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اس کی باتیں. یہ اخلاق ہوا کرتے ہیں اور اس کی جھلک جو ہے محبوبین کے اندر پورے طور پر نظر آیا کرتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو کہ حق گوئی و بے باکی کے اندر بھی ان کی کوئی نظیر نہیں تھی. جہاں اچھے اچھے ڈر جایا کرتے تھے نا, میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں گا, معاذ اللہ کچھ لوگوں نے بد زبانی کی اور آپ کے کلمہ حق کو یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں کو لڑاتے ہیں, لوگوں کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایک بندہ چوری کر لے, اب قاضی فیصلہ سناتا ہے اس نے چوری کی ہے, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اب اگر کوئی آگے بڑھ کر کے یہ کہے کہ قاضی جو ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے, ہاتھ کاٹنے کے جو ہے وہ سزا اس کو سنا رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو, یہ خود فسادی ہے. تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن کے خلاف جو بھی کہا, کسی عام آدمی کے بارے میں یا کسی پیر کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں یا کسی خانقاہ کے بارے میں, تو کیوں کہا؟ شریعت کا حکم آپ نے بیان کیا, اور جو شریعت کا حکم بیان کرتا مجرم وہ نہیں ہوتا, جو جرم کرتا ہے وہ مجرم ہوا کرتا ہے. لیکن لوگوں کا عجب معاملہ ہے, لوگ کہتے ہیں جو چوری کیا ہے نا اس کو جو سزا سنا رہا وہ مجرم ہے اور چوری کرنے والا مجرم نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ حق کو بیان کیا. آج آپ دیکھیں اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے, اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں ہر علاقے کے اندر ایک بڑی جماعت اہل سنت کی ایسی پائی جاتی ہے جو شریعت کے معاملے میں کسی سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے, اور عموماً ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زیادہ تر ان کا تعلق حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے نظر آتا ہے. اور نائب غوث اعظم جو ہوتا ہے نا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہوا کرتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے. ایک بار ایک سوال ایسا آیا, سارے علماء لاجواب ہو گئے. کسی نے قسم کھا لی تھی کہ میں ایسی نیکی کروں جو نیکی اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو, ورنہ میری بیوی کو طلاق. اب علماء حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا, نماز پڑھے گا نماز کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا, تسبیح پڑھے گا کوئی اور بھی تسبیح پڑھ, روزہ رکھے گا کوئی اور بھی روزہ رکھ رہا ہوگا. کون سی عبادت اس کو بتائیں کہ یہ کرے کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو؟ سرکار غوث پاک فتوا بھی لکھا کرتے تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں, بہت بڑے مفتی تھے اپنے زمانے کے. آپ کی بارگاہ میں سوال آ گیا, ارے سرکار غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوتے تھے. سبحان اللہ, سبحان کتنے اللہ. سال تک؟ 33 یا 34 سال تک اتنے علماء فارغ ہوتے رہے. تو کتنے علماء تیار ہو گئے؟ 1,00,000 علماء آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں. معلوم ان کو کام بھیجتے تھے مصر, عرب, شام, یمن, ان علاقوں میں دین کا کام کرنے کے لیے آپ بھیجا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ قائدین کیا کر رہے ہیں, کچھ کر نہیں رہے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. قائدین کسی مودی اور یوگی سے لڑنے نہیں جائیں گے. حضور غوث پاک کسی ظالم بادشاہ سے لڑنے نہیں گئے. آپ نے اپنے خلفاء کو, مریدین کو پھیلا کر کے دین کا کام کیا تھا. اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے شاگردوں اور اپنے خلفاء کو پھیلا کر کے اہل سنت و جماعت کی ترویج و ارشاد کا کارنامہ انجام دیا ہے. حضرات مکرم, تو اب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب سوال آیا نا تو آپ نے جواب بالکل
قلم برداشت تھا جواب لکھا کہ اسے کہو خانہ کعبہ میں چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو طواف سے روک دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگ جائے. دنیا میں کوئی اور خانہ کعبہ ہے نہیں، جب یہ طواف کرے گا تو یہ ایسی نیکی ہوگی جو نیکی یہی کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ. میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا. آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی کا فتویٰ مان لو، وہ بھی تو بہت بڑے مفتی ہے. دیکھو ہم انکار نہیں کرتے مفتی کا، لیکن میں نے تصوف کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا تھا، اگر اپنا پیر خود فقیہ ہو تو کسی اور مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہمارا پیر صرف فقیہ نہیں افقہ الفقہا ہے، اپنے زمانے کے سارے فقیہوں کا جب سردار ہے، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضرات مکرم حضور تاج الشریعہ کا تفقع آپ دیکھیں. بریلی شریف کے اندر سیمینار چل رہا ہے، اور سیمینار کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ایک جگہ جا کر کے پھنس گیا. معلوم ہے کون سا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر یا روڈ پر جو نمازیں ہوتی ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی جانداروں کی تصویریں لگی رہتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جاندار کی تصویر اگر نمازی کے آس پاس میں موجود ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز کو پھر سے دہرانا پڑتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو نمازیں ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر یا عوامی جگہوں پر پڑھی گئی، کیا ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا؟ ابھی بحث گرم ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اور آ کر کے جلوہ افروز ہوئے. حضور محدث کبیر مد ذلہ العالی نے کہا حضور اس مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی، علماء کوئی حل اس کا نہیں نکال پا رہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً فرمایا وہ نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی اگر وہ نماز خاشعین کی سی نماز پڑھے اور اس کی نظر جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک کوئی تصویر نہ ہو. آپ کو پتا ہوگا جب ہم نظر رکھتے ہیں نماز میں سجدے کی جگہ پر تو تھوڑی سی نظر آگے چلی جاتی ہے، تو اتنے دائرے کے اندر اگر کوئی تصویر نہیں ہے، باہر اگرچہ تصویر ہے تو ایئرپورٹ وغیرہ پر کوئی نماز پڑھے گا اس طریقے سے، فرمایا اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نہیں لوٹانا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی دلیل بھی حضور تاج الشریعہ نے کتاب کے حوالے سے بیان فرمائی، لیکن چونکہ وہ علماء کے کام کی چیز ہے تو بتاؤ جہاں سارے علماء دنگ رہ جائیں وہاں پہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ آگے آتا ہے. ایک بار اسی طرح ایک سیمینار تھا، سیمینار کے اندر بحث یہ چل رہی تھی کہ جو پوسٹر لگاتے ہیں جیسے سرکار کا نام لکھا، غوث پاک کا نام لکھا، اللہ کا نام لکھا، کوئی آ کر کے اس کو پھاڑ دیتا ہے اور زمین پر اس کی بے ادبی ہوتی ہے تو پوسٹر لگانے والا گنہگار ہے یا پھاڑنے والا گنہگار ہے؟ کیونکہ گفتگو چل رہی تھی، اگر وہ لگاتا نہیں تو پھر بے ادبی ہوتی نہیں تو کس کو گنہگار کہا جائے؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر بعد میں تشریف لائے تو آپ سے یہ مسئلہ عرض کیا گیا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فوراً فقہ کا ایک کلیہ، ایک قاعدہ پڑھا اور پڑھ کر کے بتا دیا کہ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کہیں پر مباشر اور سبب دونوں جمع ہو جائیں تو وہاں پر فعل کی نسبت مباشر کی طرف کی جاتی ہے. تو اگرچہ سبب تو کوئی دوسرا ہے لگانے والا، لیکن جس نے پھاڑا ہے وہ وہاں پر مباشر ہے، لہذا پھاڑنے والا گنہگار ہوگا، لگانے والا گنہگار نہیں ہوگا. یعنی ایسے باریک باریک مسائل کے اندر جہاں علماء حیران رہ جائیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ آگے آیا کرتا تھا. اسی طرح جو ہے ایک بار ایک مسئلہ چل رہا تھا سیمینار کے اندر، بڑی گرما گرم بحثیں ہو رہی تھی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. یعنی مسئلہ یہ تھا بے خرید و فروخت کا مسئلہ تھا. کچھ علماء کہہ رہے تھے یہ بے فاسد ہے، کچھ علماء کہہ رہے تھے یہ بے باطل ہے، اور دونوں فتویٰ رضویہ دکھا رہے تھے. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، حضور محدث کبیر نے کہا حضور یہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں، یہ بے فاسد ہے یا باطل؟ دیکھو جو بے باطل ہوتی ہے وہ بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، اور جو بے فاسد ہوتی ہے وہ بے تو ہوتی ہے لیکن اس کے وصف میں کمی ہوتی ہے اور اس کو توڑنے کا حکم ہوتا ہے. تو کہا یہ بے فاسد ہے یا باطل؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ بے باطل ہے. اس کے بعد میں فتویٰ رضویہ ہی کا حوالہ دے کر کے بتایا یہ بے باطل ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ جو بے فاسد لکھا اس کا کیا جواب؟ فرمایا اعلی حضرت نے جہاں پر بے فاسد لکھا ہے وہ بے فاسد بھی بے باطل ہی کے معنی میں ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ نے جب پیش فرمائی سارے علماء سبحان اللہ کے اٹھے الحمدللہ کہ جہاں ہماری نظر نہیں جاتی حضور تاج الشریعہ کی نظر وہاں پر بھی کام کرتی نظر آتی. سبحان اللہ. تو جو نائب غوث اعظم ہوگا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہوگا.
میں یہ بات خاص طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ میں مریدوں کا ٹولہ تھا. ایسی باتیں بھی میں نے کچھ مخالفین سے سنی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے جو سیمینار میں مفتی آتے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، 2 مہینہ تیاری کر کے آتے ہیں، ساری کتابیں کھنگال کر کے آتے ہیں اور 24 گھنٹہ بیٹھ کر کے سیمینار ہال میں گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نتیجہ نہ نکلے اور حضور تاج الشریعہ ایک لمحے میں جواب دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ مفتی اخضر حسین کہتے ہیں دہلی میں غالباً سیمینار چل رہا تھا عورت کی آواز کے بارے میں، تو یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ علماء کا یہ کہنا تھا کہ عورت کی ہر آواز عورت نہیں ہوتی ہے، عورت کی جس آواز میں جو ہے وہ ترنم ہوتا ہے، نغمگی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ سننا غیر مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ ہر آواز کا یہ حکم نہیں ہے. کافی بحث ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. کہتے میں حضور تاج الشریعہ کے پاس جب بریلی شریف آیا میں نے حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا. بتاؤ علماء اتنی بحث کرنے کے باوجود کوئی حل نہ نکال پائے. حضرت نے فوراً فرمایا عورت کی ہر آواز عورت ہے، اور اس کے بعد میں فوراً فقہ کی کتاب سے آپ نے قاعدہ بھی بیان کیا اور قاعدہ بیان کر کے بتا دیا کہ آواز کے مشابہ ہوتی ہے. فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، لہذا عورت کی ہر آواز کا یہی حکم ہوا کرے. تو ایسے جو آپ کے جو سیمینار کے جو فیصلوں کے اندر اور کتنی بار تو دیکھا گیا علماء بحث کرتے کرتے تھک جاتے اور کوئی فیصلہ کر لیتے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ تشریف لاتے، حضرت فرماتے کہ چلو سناؤ کہ کیا جواب ہوا. تو وہ جو سوال پڑھنے لگتا نا حضرت فرماتے سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سوال میں نے پڑھا تھا مجھے یاد ہو گیا ہے، جواب پڑھو. اب جب وہ جواب پڑھتے نا بتاؤ اتنے علماء نے بحث کر کے جواب لکھا ہے. حضور تاج الشریعہ فوراً فرماتے یہ جواب کے اندر گلی کیوں چھوڑی گئی، گلی بند کرو. یعنی آپ یہ گوارا نہیں کرتے تھے شریعت میں کوئی ہلکا سا راستہ بھی نکال دے تاکہ کوئی شریعت کے اندر جو ہے مداخلت کی جو ہے وہ کوشش کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا تفقع عطا فرمایا تھا. اگر آپ کے سیمینار کی رودادوں کو جمع کیا جائے نا تو بلا شبہ مخالفین کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور افقہ الفقہاء کا نام حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. ارے جو علماء دیکھو علماء جلدی کسی سے مرید نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت جو ہے وہ چھان بین کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اس دور میں سب سے زیادہ علماء اگر مرید ملیں گے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ملیں گے. انہوں نے کچھ دیکھا تبھی تو مرید ہو رہے ہیں. علماء کرامتیں نہیں دیکھ کے مرید ہوتے، وہ علم پہلے دیکھتے اللہ نے کتنا بڑا علم ان کو عطا فرمایا ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ کتنی بار دیکھا گیا لوگ جواب کے اندر عاجز آ جاتے اور کوئی وہی اس مسئلے میں نس بندی کے مسئلے میں آپ دیکھیں کسی نے یہ دلیل پیش کر دی تھی کہ ختنہ کرتے ہیں تو ختنے میں بھی ایک حصہ کاٹا جاتا ہے، تو نس بندی میں بھی جو نس کاٹی جاتی ہے تو دونوں تو ایک ہی ہیں، لہذا جیسے ختنہ کرنا جائز ہے ایسے ہی نس بندی کرنا بھی جائز ہے. اب دلیل بظاہر تو بڑی مضبوط تھی. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً جواب دیا جو ختنہ کیا جاتا ہے اس کے لیے دلیل موجود ہے، وہ شریعت کے اندر ثابت ہے، اور جو نس بندی کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور جو ختنہ کرتے ہیں اس کے اندر فائدہ موجود ہے، ناپاکی سے بچنے کا طریقہ اس میں موجود ہے. اور جو نس بندی کرتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اور اس کے بعد میں دلائل کی روشنی کے اندر آپ نے ثابت کر کے بتا دیا کہ نس بندی جائز نہیں ہے، ختنہ کرنا جائز اور سنت ہے. ایک بار کسی نے ایک سوال کیا، فتویٰ تاج الشریعہ میں یہ موجود ہے کہ اعلی حضرت نے کنز الایمان میں لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے، حالانکہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہوتا ہے، خدا یہ فارسی کا لفظ ہے. اعلی حضرت نے ترجمے میں اللہ کے ترجمے میں خدا کیسے لکھ دیا؟ اب کوئی اور ہوتا تو گھبرا جاتا. آپ نے جو جواب لکھا ہے وہ تو میں چند لفظ بتا رہا ہوں، پڑھو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے 6 دلیلوں کی روشنی میں ثابت کیا پہلے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد میں اسلاف بھی یہ ترجمہ کرتے رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں بتایا. اور پھر بعد میں بتایا اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لفظ اللہ کے ترجمے میں خدا لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے دلائل دیے کہ جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو اللہ ہی کی ذات سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی لفظ خدا جب بولا جاتا ہے تو اللہ ہی کی ذات کو سمجھا جاتا ہے. یہ دونوں
دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے خاص ہیں، کسی اور کے لیے بولے ہی نہیں جاتے ہیں۔ جب ایک مفتی وہ فتویٰ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک مکمل عنوان ہے کہ فتویٰ تاج الشریعہ کو پڑھا جائے، اور وہ چیزیں جن کا جواب عام لوگ دینے سے عاجز آ جاتے ہیں، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی ان کا کیسا جواب دیتے ہوئے نظر۔ یہ ٹائی کا مسئلہ آپ لوگوں نے کتنی بار سنا، کتنے علماء اس میں حیران ہو گئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا یہ کراس کا نشان ہے، ٹھیک، اور اس کے اندر جو سلیب کا نشان ہوتا ہے اس کے ساتھ میں مشابہت، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی ٹائی پہناتے ہیں، اس کا مطلب ہوا یہ ان کا مذہبی شعار ہے، اور جو مذہبی شعار ہوا کرتا ہے وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا، اور پھر دلائل کے انبار لگا کر کے بتا دیا کہ ٹائی پہننا ناجائز و حرام ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو اتنا اعلیٰ مقام فقہ کے اندر عطا فرمایا تھا، اور جو ان کی کرامتیں اور ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا پیر ہمیں عطا فرمایا جو روحانیت کا تو تاجدار ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اپنے زمانے میں سب سے بڑا فقیہ بھی ہے، لہذا ہمیں مسائل کے لیے بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔